الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کی دنیا کے بہت چمکتے ستارے، دینی علوم اور عصری علوم کے بہت بڑے بڑے نام یہاں تشریف فرما ہے، معززین شہر ہیں، صحافت کے چمکتے ستارے ہیں اور مستقبل کے روشن ستارے یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خوبصورت پروگرام کے منعقد کرنے پر میں حفیظ الرحمان صاحب اور ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے بچوں سے کچھ چند اپنی گزارشات کر سکیں. تو سب سے پہلی بات تو میں اپنے بچوں سے یہ کرنا چاہوں گا کہ انسانی زندگی میں سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ وقت ہے. وہ بچہ ہو، وہ بڑا ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، کسی حیثیت میں بھی وہ انسان ہے تو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہے. اور جو وقت کے لمحوں کی، منٹوں کی، سیکنڈوں کی قدر کر لیتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. ویسے تو فارسی، انگلش ہر چیز میں ایک قول ایسا ہے کہ قطرہ قطرہ میں شود دریا، کہ ایک قطرہ اکٹھا ہو کر وہ دریا بن جاتا ہے. یہ لمحے، یہ منٹ، یہ گھنٹوں، دنوں اور سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. انگلش میں اس کا ہے کہ ٹیک کیئر آف پینیز، پونڈز ول ٹیک کیئر آف دیم سیلفز. آپ صرف جو چھوٹا سکہ اس کی حفاظت کریں، اسے ضائع نہ ہونے دیں، تو بڑی دولت اپنی حفاظت خود کر لے گی. تو آپ کی زندگی میں وقت سب سے اہم ہے. جتنی اس کی آپ قدر کرو گے اتنا ہی زندگی میں آگے بڑھتے جاؤ گے. اس سلسلے میں انڈیا کے ماوا کے علاقے کے مولوی لطف اللہ صاحب تھے. ان کی اس عجیب اور خوبصورت مثال میں آپ بچوں کے سامنے اس لیے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ زندگی میں کسی انگریزی اسکول میں نہیں گئے. وہ چند انگریز ملازمین کو مراٹھی زبان، پرشین زبان، اردو زبان سکھاتے تھے. ان کو سکھاتے سکھاتے ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ایک فارن لینگویج جو ہے وہ انگلش وہ سیکھوں. اور انہوں نے اپنے آپ محنت کرنا شروع کر دی. ان کا ایک معمول تھا. وہ اس مثال میں آپ بچوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی چیز بڑی کیسے بن جاتی ہے. انہوں نے ایک معمول بنا لیا کہ روزانہ رات کو 10 لفظ نئے یاد کرنے اور ڈاکٹر گل کی ایک گرامر کی بک تھی، اس کے چند صفحات پڑھ کر اس کے کچھ آئیڈیاز اپنے ذہن میں بٹھا لینے. 8 سال مسلسل محنت کرنے کے بعد انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح حیات لکھی، جو لندن میں ایک بہت بڑی کمپنی تھی اس نے چھاپی. وہ اور ایک بہت بڑی ضخیم کتاب تھی جو انگلش میں چھپی. تو ایک انگریز ایسٹ وک جو ہے وہ اپنے دیباچے میں لکھتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ جو شخص ایک دن کسی اسکول میں نہیں گیا، اس نے اتنی ضخیم کتاب آٹو بیوگرافی آف لطف اللہ اے محمدن جینٹل مین، یہ کیسے اس نے لکھ لی. تو اس کے پس منظر میں اس نے یہی کہا کہ یہ وہ کمٹمنٹ، وہ استقلال، وہ تسلسل جو تھوڑا تھوڑا کر کے وہ کرتا رہا، آج وہ اتنا بڑا نام بن گیا کہ انگریز بھی حیران ہے کہ یہ کیسے ہوا. تو بچوں، آپ کو یہ ایک واقعہ سنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لمحوں کو، منٹوں کو، سیکنڈوں کو ضائع مت کرنا. یہ تمہارا وہ سرمایہ ہے جو تمہیں آگے لے کر جائے گا. اس کے بعد اس موضوع پر آنا چاہوں گا کہ جیسے علی رضا صاحب، ڈاکٹر بنیامین صاحب اور اساتذہ نے عصری علوم کے اعتبار سے، سرکاری اداروں کے اعتبار سے تگ و دو اور کوشش جو ہے اس کے بارے میں اپنے اپنے قیمتی بیانات، جو اپنے خیالات کا اظہار کیا.
یہ گورنمنٹ ماڈل اسکول بہت دیر سے ایک نام رہا ہے. میری خود ایجوکیشن اس میں ہوئی. میرا بیٹا اسی اسکول سے ایجوکیشن لے کر گیا جن کے اساتذہ یہ سامنے بیٹھے ہیں، اور فارم اسکالرشپ پر مانچسٹر سے پی ایچ ڈی کرتا رہا. ادارے کا ایک نام رہا، ایسے اساتذہ ملے مجھے، سید حسن شاہ صاحب جیسے اساتذہ ملے، اور میرے بیٹے کو یہ اساتذہ ملے. اور آج کی جنریشن کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ان کو حفیظ الرحمان صاحب، عثمان صاحب جیسے اساتذہ ملے، جن کے لیے انگلش کے میں لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ یہ ٹریل بلیزر ہیں. یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو نیا راستہ متعین کرتے ہیں اور پھر اس پہ دنیا چل کھڑی ہوتی ہے. انہوں نے میرے بچوں کو، میرے علاقے کے بچوں کو بلا تمیز امیر غریب کے، اپنا پرایا کے، ایک ایسا راستہ دیا، ایک ایسی موٹیویشن دی. کم از کم اپنی لائف میں نے ایسی موٹیویشن دیتے ہوئے ٹیچرز کو نہیں دیکھا کہ جو ایکسٹرا ٹائم دے کر بچوں کی تربیت، صرف تعلیم نہیں، ان کی تربیت بھی کی. اور بچوں، تعلیم اور تربیت کا ایک فرق میں آپ کو بتانا چاہوں گا. علم کی کمی پوری ہو سکتی ہے، تربیت کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. علم آپ کو کتابوں میں پڑھا دیا جاتا ہے، تربیت کی آپ کی عملاً وہ کی جاتی ہے، جس میں ایک مثال وہ درود پاک کی بھی دی گئی. یہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں خالق کائنات خود یہ کام کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ ایک وہ کام جو اللہ کرتے، باقی ساری کائنات انہوں نے کن فیکون سے کر دی. اور انہوں نے بچوں میں یہ عادت ڈال دی کہ آپ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ عظیم عبادت بھی کرتے رہو. اور اس کے بعد یہ یہاں نہیں رکے، انہوں نے ایک ایسا ٹیم ورک کیا کہ ان کو آگے کالج میں لے جانے کے لیے بڑے قیمتی اساتذہ، ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ ملے، جن کے اندر یہی اسپرٹ تھی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کریں گے. جس میں ڈاکٹر بنیامین صاحب، یہ اپنے میتھ کے پروفیسر، جن کا بھی بچہ جو خوبصورت میتھ جو ہے وہ یہاں سمجھا رہا تھا. مقبول صاحب ہے، جن کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، کچھ چہرے ہیں جو میں پہچانتا ہوں لیکن ان کو نام ذہن میں نہیں ہے. اب میں اس کو اتنا اچھا کیوں سمجھتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے ایک شاندار مستقبل کیوں سمجھتا ہوں؟ اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. راؤ اقبال صاحب کے دور میں انہوں نے مجھے کہا، میں اس وقت ایک این جی او چلا رہا تھا، ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ذوالفقار، ہم اپنے بچوں کو سائنس کی کلاسیں پڑھائیں، ہمارے پاس ایک فزکس کا لیکچر نہیں ہے، ہم کنٹریبیوٹ کچھ کر کے، کچھ آپ کریں کچھ ہم کریں، ہم کلاس شروع کریں گے. ٹھیک ہے. شیخ اصغر علی صاحب یہاں پر سینئر ہیڈ ماسٹر تھے. میں نے ان سے گزارش کی، بچوں کو موٹیویٹ کیا، ہم نے کالج بھیج دیا. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بدقسمتی یہ تھی کہ وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچوں کو بددل کیا کہ آپ کیا کرنے آگے ہو یہاں پر، یہاں تو پڑھائی نہیں. اور وہ ہماری ساری سکیم ناکام گئی. آج میں مبارکباد یہ دوں گا کہ انہوں نے اتنا کانفیڈنس بلڈ کیا بچوں میں کہ یہ بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. وہ کیوں؟ خوش قسمتی سے ایک ایسی ٹیم ملی جن کے اندر بھی یہی اسپرٹ تھی کہ ہم اپنے علاقے کے بچوں کو ماحول دیں گے جو کم از کم کہیں اور جا نہیں سکتے، وہ اپنی ایجوکیشن ہائیسٹ لیول پر یہاں پوری کریں. اور یہ بات کہنی بے جا نہیں ہوگی کہ جو 2 افراد سے کام شروع ہوا، الحمدللہ وہ اب ایک کارواں بن گیا. اسکول سے بات چلی، کامرس کالج اور ایسوسیٹ کالج، وہاں تک یہ بات پہنچی، اور یہ اسپرٹ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ مجھے اپنے علاقے کی قسمت بدلتی نظر آ رہی ہے. اور میں اساتذہ کو ایک بات کی مبارکباد دوں گا کہ نوکری اور وقت یہ پورا ہو جائے گا، لیکن یہ نشانت چھوڑے ہوئے قیامت تک بڑھتی رہیں گے کہ جو تم نے ہمارے بچوں پر احسان کیا کہ جو کہیں افورڈ کر سکتا ہے کہیں نہیں کر سکتا، آج وہ محنت سے ایجوکیشن لے رہا ہے اور اپنا ایک نام پیدا کر رہا ہے. اور وہ صرف اپنا نام نہیں، اپنے علاقے اور وطن کا نام بھی پیدا کرے گا. میں ان
निशान राह और मंजिल मुतय्यन करने वालों के लिए अपने रब ज़ुल-जलाल से ये इस्तदा करूंगा कि इनकी जिंदगी में बरकत दे, इनकी औलाद में बरकत दे, ताकि हमारे बच्चों को लेकर जिंदगी की कामयाब रास्तों पर यूं ही चलते रहें। थैंक यू वेरी मच।